امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے امام ہیں، مدینہ طیبہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سے ایک بشارت بھی ہے، چھوڑیے اس ساری بات کو، بہرحال بڑا مقام ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، اور بڑی سعادت ہے کہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور حدیث کا درس دیتے ہوئے ابھی آپ سے شیخ ذکر میرے پہلے کر رہے تھے کہ ادھر روضہ اقدس کی طرف، قبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے، اور ساتھ یہ بات بھی کہتے کہ ہر ایک کی بات رد ہو سکتی ہے لیکن اس روضے والے کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس سرکار کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہی بات حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس کی یہ بھی فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یؤخذ من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں ہے اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد، الا ویؤخذ من قولہ ویترک، اس کی بات کو لیا بھی جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا۔ جو ہستی جس کی ہر بات کو لیا جائے گا وہ کون ہے؟ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے علاوہ جو بھی ہے اس کی درست بات ہوگی لیں گے، درست بات ہوگی تو ہم نہیں لیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے یہ درست ہے یا نادرست ہے؟ وہاں تو جو بات بھی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنے دل میں کوئی کھٹکا محسوس نہ کرے، کوئی گھٹن محسوس نہ کرے۔ میری طبیعت نہیں مانتی، لوگ کیا کہیں گے، ماحول کیا کہے گا، لوگ آوازیں کسیں گے، ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے۔ محبت ہے تو پھر ان چیزوں سے بے نیاز ہو کے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں ہر ایک کی بات کو لیا بھی اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ سرکار ایک ایسی ہے کہ ان کی کوئی بات بھی چھوڑی نہیں جائے گی، ہر بات آپ کی لی جائے گی۔ اور یہ بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بات سب سے پہلے یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی بات ان کے شاگرد امام مجاہد نے کہی ہے، اور یہی بات امام مجاہد کے بعد حضرت امام مالک نے کہی ہے۔ بات سمجھیں؟ یعنی یہ جو بات امام مالک کی طرف معروف ہے، جو ذکر کی ہے، یہ اصلاً بات کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر ان کے یہی بات ان کے شاگرد نے کی، امام مجاہد رحمہ اللہ نے، بہت بڑے مجاہد امام ہیں، نام ان کا مجاہد ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، مکہ مکرمہ کے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، اسی طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، دیکھیے امام عبد الرحمن بن ہرمز، یہ مدینے کے بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، ان کے پاس علماء جاتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، امام مالک بھی جاتے تھے، عبدالعزیز بن ابی سلمہ بھی جاتے تھے، محمد بن ابراہیم بن دینار بھی جاتے تھے۔ ذرا توجہ فرمائیے، اس بات کی واقعے کی حقیقت سمجھیے۔ یعنی کس کے پاس؟ امام عبد الرحمن بن ہرمز مدنی کے پاس، مدینے کے امام تھے، وہ بھی محدث اور فقیہ تھے بہت بڑے، اور ان سے مسائل میں تبادلہ خیال کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کون کون جاتے تھے؟ امام مالک بھی جاتے تھے، اور امام عبدالعزیز بن ابی سلمہ بھی جاتے تھے، اور امام محمد بن عبد الرحمن ابراہیم بن دینار بھی جاتے تھے۔ اللہ، یہ بات امام ابن عبد البر نے کتاب الجامع بیان العلم میں ذکر کی ہے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے یہ پورا قصہ ذکر کیا ہے۔ اب ہوتا کیا کہ جب امام عبد الرحمن بن ہرمز کے پاس امام مالک اور عبدالعزیز جاتے اور مسائل پوچھتے تو امام عبد الرحمن بن ہرمز کھلے دل سے مسائل بتلاتے، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے۔ لیکن جب محمد بن ابراہیم بن دینار جاتے، خاموشی اختیار کرتے، جاؤ کسی اور سے مسئلہ پوچھو،
مجھ سے رہنے دو، جاؤ جاؤ کسی اور سے مسئلہ پوچھو۔ محمد بن ابراہیم نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، بات کہہ دی کہ حضرت صاحب میرے ساتھ یہ سلوک آپ کا کیوں ہے؟ وہ دوسرے آتے ہیں، مالک آتے ہیں، عبدالعزیز آتے ہیں، آپ ان سے تو گھل کے بات کرتے ہیں، مسئلے بتلاتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں بتلاتے، کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کیا پرخاش ہے آپ کی، کیا ناراضگی؟ فرمانے لگے بیٹا بات اصل یہ ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے سچے عالم کی علامت، سوچئے یہ ہے سچے عالم کی علامت۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کبھی کبھی مجھے خود اختلاط ہو جاتا ہے، مسئلہ بتلانے میں غلطی لگ جاتی ہے، مسئلہ بتلانے میں خود غلطی لگ جاتی ہے۔ مالک بڑا امام ہے، عبدالعزیز بڑا آدمی ہے، جب میں صحیح کہوں گا وہ تو خاموش ہو جاتے ہیں، اور جہاں غلطی کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہاں عبد الرحمن سے غلطی ہوئی ہے، وہ بول پڑتے ہیں، اور تمہیں بتلاؤں گا تو تم سمجھو گے یہی شاید مسئلہ صحیح ہے۔ بات سمجھے؟ تمہیں بتلاؤں گا، غلط بتلا دوں صحیح بتلا دوں، تم خاموش رہو گے اور سمجھو گے یہی کہ جناب ابن ہرمز نے جو مسئلہ بتلایا ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ وہ ہوگا غلط۔ امام ابن عبد البر یہ بات نقل کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں محمد بن حارث کا قول، کہتے ہیں ھذا ھو الدین الکامل، یہ ہے کامل دین، کہ صحیح بات لی جائے، جو صحیح بات نہ ہو اس کو نہ لیا جائے، اور جو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے وہ اس کو قبول کرے، اور جو سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ جو سمجھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس میں توہین نہیں ہے، اس کی توہین نہیں ہے، اس لیے توہین نہیں ہے کہ اس کی عزت بچاتے بچاتے کہیں حدیث کی عزت پہ دھبا نہ آ جائے۔ یہاں دھبے پڑتے ہیں پڑ جائیں، لیکن سرکار کی حدیث پہ کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے۔ بات سمجھے نا؟ آپ کی طرف جو بات منسوب ہے اس پہ کوئی داغ نہیں آنا چاہیے، ہر ایک سے ناتا اس کے قول کو چھوڑنا یہ گوارا ہو جانا چاہیے، لیکن سرکار کی بات کو چھوڑنا گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح